جن کو ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کہتے ہیں، ان کے نزدیک اصل محنت اسی کی تھی کہ بھائی دل صحیح کرو، دل بناؤ اپنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پر نہیں ہوتی، تمہارے لباس پہ نہیں ہوتی، تمہارے رنگ پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہارے دل پر نظر فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے، اور ہر قدم پہ، ہر منزل پہ، ہر تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھتے، سجدے کرتے، نماز پڑھتے، سجدے کرتے، اور اس حال میں وہ کعبۃ اللہ میں پہنچے۔ حضرت رابعہ بصریہ بھی اس وقت کعبۃ اللہ پہنچی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ کا استقبال کعبۃ اللہ کے انوار و برکات کے ذریعے سے ہو رہا ہے، حالانکہ حضرت رابعہ بصریہ اس قدر سجدے کرتی ہوئی نہیں آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو انوار و برکات آپ کی طرف محسوس ہو رہے ہیں وہ میری طرف محسوس نہیں ہوتے، حالانکہ میں قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ تم سر نیاز لے کے آئے ہو اور میں قلب نیاز لے کے آئی ہوں۔ تم اپنا سر جھکاتے ہوئے آئے ہو اور میں اپنا دل جھکائے ہوئے آئی ہوئی ہوں۔ تو یہ دل ایسی چیز ہے، دل کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں۔ آدمی ہر چیز کی فکر کرتا ہے کہ بھائی اپنا گھر صاف ہو، اپنا بدن صاف ہو، اپنے کپڑے صاف ہوں، مگر سب سے اہم چیز جس کی صفائی کی فکر کرنا ہے وہ انسان کا اپنا دل۔ اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ دل میں کیا ہے، انسان کے سارے اعمال انسان کے ضائع اکارت ہو جاتے ہیں دل کی وجہ سے، اور بسا اوقات دل کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص، ایک عبادت گزار شخص کے پاس آ کر بیٹھا، اور یہ سوچ کر آ کر بیٹھا کہ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ بہت نیک عبادت گزار انسان ہے، اور اس کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے اوپر نظر رحمت فرما دیں اور میری مغفرت ہو جائے، مجھے نیک توفیق مل جائے۔ لیکن اس عبادت گزار شخص نے جب دیکھا کہ یہ انتہائی برا شخص جو اپنی برائی میں مشہور و معروف ہے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اس کے دل میں تکبر آیا، اپنے کو اچھا سمجھنے کا، اس کو حقیر سمجھنے کا جذبہ آیا، اور اس نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جا تو، اور تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے گویا اپنے دل میں اپنے کو اچھا سمجھا، تو اسی وقت اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وقت کے پیغمبر کے پاس کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے عمل کریں، کیونکہ دونوں کے گزشتہ سارے کے سارے اعمال میٹ دیے گئے، مٹا دیے گئے، ساری چیزیں اکارت اور ضائع ہو چکی ہیں اس عبادت گزار کی۔ زندگی بھر کی عبادتیں ہیں اس کے پاس، زندگی بھر کے اعمال ہیں اس کے پاس، کون سا گناہ کیا تھا اس نے شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اور کیا اس کے لیے کہیں اس کو باہر جانا پڑا تھا؟ یعنی وہ تو اپنی عبادت کی جگہ میں تھا ہوگا جہاں وہ برسہ برس سے عبادت کر رہا ہے، تو مگر وہیں پر کس نے گناہ کیا؟ آنکھ نے نہیں کیا، ہاتھ نے نہیں کیا، پیر نے نہیں کیا، جو گناہ کیا وہ دل نے کیا، دل کا گناہ تھا۔ دل کا گناہ تھا اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اور خدا کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر سمجھنا۔ بس اس ایک گناہ نے اس کے سارے نیک اعمال ضائع برباد کر دیے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ تو دل ایسی چیز ہے، اسی وجہ سے انسان چاہے مسجد میں بیٹھا ہو مگر پھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ مسجد میں انسان دوسرے اسباب گناہ سے تو بچا ہوا ہے، مگر یہ نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے، اور دل کا یہ گناہ تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اس عبادت گزار نے بھی بازار میں جا کے نہیں کیا تھا، اپنی عبادت کی جگہ میں بیٹھ کے اس نے یہ گناہ اس سے سرزد ہوا، اور پھر اس گناہ گار کے بھی گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ کیوں معاف ہو گئے بھائی؟ اس نے کون سی نمازیں پڑھی، کون سے روزے رکھے، کون سے حج کیے، کون سے عمرے کیے، کون سے صدقے کیے، اس نے سارے
کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کی ایک نیکی تھی. وہ دل کی نیکی کیا تھی؟ وہ دل کی نیکی تھی اپنے کو حقیر سمجھنا. وہ دل کی نیکی تھی ندامت. وہ دل کی نیکی تھی نیک لوگوں کی محبت. بس وہ کام آ گئی. اس نے بھی بڑے اعمال نہیں کیے کچھ، لیکن اس کا یہ ایک دل کا عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا.